پھر ارشاد فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، سو انسان کو غور کرنا چاہیے مما خلق، کہ وہ کس شے سے پیدا کیا گیا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، کہ انسان کو دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے مما خلق، کہ وہ کس شے سے پیدا کیا گیا ہے۔ خود ارشاد فرمایا خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک پانی کا قطرہ، ایک ناپاک قطرہ جس سے اس انسان کی تخلیق ہے، وہ نطفے کا ایک قطرہ اگر دنیا کے سارے سائنٹسٹ اکٹھے ہو جائیں اور اس منی کے ایک قطرے کو لے کر اس کو کسی ڈبے کے اندر رکھ کے اگر سارے دنیا کے سائنسدان اکٹھے ہو جائیں، اس ایک قطرے سے کیا انسان کا ایک عضو بنا سکتے ہیں؟ انسان کی ایک آنکھ یا ایک ہاتھ بنا سکتے ہیں؟ وہ ایک پانی کا قطرہ ہے جس کے ذریعے خالق کائنات انسان کو پہلے خون کا لوتھڑا بناتا ہے، پھر اس سے گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، پھر اس کے اندر ہڈیاں آتی ہیں، پھر ہڈیوں کے اندر خون کی ہلکی ہلکی چھوٹی چھوٹی رگیں بنتی ہیں، پھر خالق کائنات اس کے اندر روح کو ڈالتا ہے، پھر 9 ماہ کا پروسیس چلتا ہے، پھر جا کر 9 ماہ کے بعد یہ انسان اس دنیا میں آتا ہے، اور پھر یہاں اس دنیا میں اس انسان کی حفاظت کے لیے خالق کائنات نے طرح طرح کے نظام کر دیے ہیں۔ عشاء کی نماز کے لیے میں گھر سے نکلا، ایک اور دوست بھی تھے میرے ساتھ، تو رات کی تاریکی تھی، اندھیرا تھا، ہم چل رہے تھے تو اچانک میرے پاؤں کو کوئی ایسی شے محسوس ہوئی جیسے کوئی پانی کا قطرہ ہوتا ہے نا۔ میں حیران ہوا، تھوڑا آگے جا کے میں نے کہا دیکھے تو صحیح یہ کیا ہے، تو پیچھے مڑ کے دیکھا نا، تو چونکہ بیک سائیڈ سے کوئی گاڑی آ رہی تھی، اس کی لائٹ تھی اور آگے شام چل رہا تھا۔ یعنی یہ کیا ہے؟ یہ وہ محافظ فرشتے ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہمیں احساس نہیں ہے اس چیز کا بھی، ہم کہتے ہیں کہ بال بچ گئے ہیں، بھائی کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ انسان کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ گولیوں کی بوچھاڑ ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ کیا ہے کہ 160 فرشتے ایسے ہیں جو انسان کی حفاظت پر مامور ہیں۔ جب تک موت نہیں ہے کوئی اس انسان کو موت دے سکتا نہیں ہے۔ خلق من ماء دافق، فرمایا کہ وہ اچھلتے ہوئے پانی سے یہ انسان پیدا کیا گیا ہے۔ دنیا کا کوئی سائنٹسٹ ایک نطفے سے انسان پیدا کر سکتا؟ انسان تو دور کی بات ہے، انسان کی ایک انگلی نہیں اس پانی کے قطرے سے پیدا کر سکتا۔ یہ اس خالق کی ذات ہے کہ اس نطفے سے خالق کائنات نے کتنا بڑا خوبصورت انسان پیدا کر دیا ہے۔ اسی طرح خالق کائنات نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 4 ہے، خلق الانسان من نطفہ فاذا هو خصیم مبین۔ ارشاد فرمایا کہ اس انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ سری جھگڑالو بن بیٹھا ہے۔ فاذا هو خصیم مبین، ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، جب یہ جوان ہوا ہے تو یہ ہمارا انکار کرتا ہے۔ آج کل لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ دیکھیں جو خدا کی ذات کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی خدا کا وجود ہے ہی کوئی نہیں، خدا نام کی شے ہے ہی کوئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جس خالق نے اس انسان کو تخلیق کیا ہے، ایک ہلکی سی چھت ہے، وہ ڈالنے کے لیے کتنے بندوں کی ضرورت ہے؟ اگر یہ ساری کائنات کا نظام ایک سلیقے سے چل رہا ہے تو کوئی تو ہے جس نے اس نظام کا بندوبست کیا ہے، جو اس کو چلا رہا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا نحن خلقناکم فلولا تصدقون، کہ آج غور کرو، ہم نے ہی تم کو پیدا کیا ہے تو تم قیامت کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ کیوں قیامت کا انکار کرتے ہو؟ افرأیتم ما تمنون، بھلا دیکھو تو جو تم منی ٹپکاتے ہو انسان کے جسم سے، جب منی خارج ہوتی ہے تو وہ جھٹکے سے خارج ہوتی ہے۔ اانتم تخلقون ام نحن الخالقون، ارشاد فرمایا کہ سچ سچ بتاؤ، کیا تم انسان کو پیدا کرتے ہو ام نحن الخالقون، یا ہم اس انسان کو پیدا کرنے والے ہیں؟ ایک منی کے قطرے سے انسان کو پیدا کرنا یہ وہی کر سکتا ہے، دنیا کا کوئی سائنٹسٹ ایسا نہیں کر سکتا۔ تو ارشاد فرمایا خلق من ماء دافق، وہ اچھلتے ہوئے پانی سے یہ انسان پیدا کیا گیا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، وہ جو پانی ہے خالق کائنات نے کہاں گہرائی تک بات کی اور فرمایا کہ یخرج من بین الصلب والترائب، وہ جو پانی نکلتا ہے وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ فرمایا جو مرد و زن، مرد اور عورت، یعنی مرد کی پیٹھ سے اور عورت کی سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے پانی نکلتا ہے۔ صلب کہتے ہیں مرد کی پشت کو، ترائب کہتے ہیں کہ سینے کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں اس کے درمیان سے، عورت کے یہاں سے پانی نکلتا ہے اور مرد کی صلب سے نکلتا ہے۔ یہ دونوں پانی رحم مادر میں، ماں کے رحم میں اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک نئے انسان کی تخلیق کا آغاز کر دیتا ہے۔